ہیں اس میں جو ہے وہ ہر طرح کا ہے، یعنی ضعیف بھی ہیں اور کبھی بھی ہیں، اور لوگوں نے بعد میں اس پہ کام بھی کیا ہے۔ جی۔ مثلاً علامہ مجلسی کی مرات العقول جو ہے سارے اس میں انہوں نے ہوں۔ جو ہے اس کو صحیح اور ضعیف سے الگ الگ کر دیا۔ تو ہمارے لیے کیا، ہم کس طرح، کیونکہ روایات کے بغیر جو ہے نا وہ دین تو مکمل نہیں ہو سکتے، اہل بیت سے ہم نہ لیں دین۔ تو ہم ایک تو قرآن تو ٹھیک ہے، قرآن سے ہم تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو معلمین قرآن ہیں ان سے بھی تو ہم نے لینی ہے روایات۔ تو ہم کدھر جائیں، کہاں سے ہم، یعنی جو یا تو جن کو علماء نے صحیح کہا ہے حدیث یعنی اس سے ریلیٹڈ، ہم اس کو فالو کریں، یا صرف قرآن کو اپنے ہی مطلب تدبر سے اور سوچ کے ہم اس سے کوئی نتیجہ نکالیں؟ اس میں تھوڑا سا ذرا کلیئر کیجیے گا اس سلسلے میں۔ میں مطلب ظاہر ہے کہ میرے لیے جو سچی بات ہے نا کہ بالکل کلیئر کرنا میرے لیے پاسبل ہے نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ گمبھیر ہے اور اس میں اتنے زیادہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، اور بلکہ ڈفرینٹ اوپینین سے زیادہ جو ہے نا سیٹ آف پرابلمز اس حوالے سے بہت لارج ہے۔ تو ایگزیکٹلی آپ کا جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پر آپ وہ نہیں کر سکتے اگر آپ ساری باتوں کو مد نظر رکھیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم کیا اپروچ لیں۔ صحیح ہے، یہ ان دو باتوں کا فرق آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، اصل میں ہمارے لیے دوسری بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا ہاں، اپروچ دیں۔ کہ ہم کیا اپروچ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی پھر ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک اپروچ اختیار کریں گے تو 10 لوگ آپ کو اس میں بھی غلط بولیں گے، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ون تو انسان قرآن کو بہت دقت سے اور سمجھ کر پڑھے، اور جیسا شاید اس وقت آپ یہاں نہیں تھے، ہم نے شروع میں یہ باتیں ڈسکس بھی کی تھیں، ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ قرآن کو ود میکسیمم پاسبل ایکیوریسی ان کو سمجھا جائے، الفاظ قرآن کے ظاہری معنی کو، ٹھیک ہے۔ یہ جی بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر تفاسیر کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ اسی جگہ پر ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہیں انہیں قرآن ایک ورڈ یوز کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کے فہم یا آپ کے استعمال کے برخلاف ہوتا ہے۔ جی تو ہم اس یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے فہم کو قرآن کی سطح پر لے جائیں، ہم اسے اپنے لیول پہ کھینچ لیتے ہیں، جی اور یہ سارا کا سارا جو سلوک ہے نا یہ قرآن کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے اور ایون اہل بیت کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی وہ ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی بیس جو ہے فاؤنڈیشن وہ قرآن ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو گڑبڑ ہوئی ہے نا وہ انفارچونیٹلی اسی جگہ پر بھی ہے کہ شاید شروع میں علماء کو اس بات کی طرف زیادہ پریشانی ہوئی ہو، خاص طور سے 12ویں امام کی غیبت کے بعد، کہ احادیث کا یا ائمہ کے کلمات کا ذخیرہ گم ہو جائے گا، تو انہوں نے اس پر زیادہ زور دیا ہے بظاہر۔ جی یعنی جو شروع کے علماء ہیں ان میں سے شاید صرف شیخ طوسی نے تفسیر پر کچھ کام کیا ہے۔ جی تبیان لکھی انہوں ہاں، صرف انہوں نے ہی نے۔ تفسیر پر کام کیا، ورنہ باقی جتنے بڑے وہ ہیں، کلینی ہو گئے، صدوق ہو گئے، یا سید مرتضیٰ، سید رضی، شیخ مفید وغیرہ جو ہیں، ان میں سے کسی نے تفسیر پہ کام نہیں کیا، جی یعنی تفاسیر نہیں ہے ان کی۔ ان جو نہیں، امالی جتنی بھی ہیں، جتنے بڑے علماء کی، اس میں آپ دیکھیں ٹوٹلی وہ حدیث کی جی کو حدیث ہے نقل کیا مطلب ہوں، ساری حدیث ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اچھا، وہاں سے جو اب ایک ٹرینڈ جو اس وقت بھی ہے کہ یعنی کہ زیادہ تر علماء جو ہیں وہ حدیث پر ہی جاتے ہیں، جی کہ اگر وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے یا حوالے دیں گے تو اس میں سوائے یعنی کہ اس چیز کو جس نے بدلا ہے، جس ٹرینڈ کو، یعنی ابھی وہ چیز پورے طور سے سیٹل ان نہیں ہو پائی ہے، مطلب بہت تھوڑے سے علماء ہیں جو اس روش پر ہیں، وہ علامہ طباطبائی ہیں، جی جی کہ جنہوں نے آ کے حوزے میں باقاعدہ تفسیر کو بحیثیت علم روشناس کرایا ہے، جی ٹھیک ہے۔ ورنہ تفسیر جو تھی نا، یعنی کہ آپ نے ساری کی ساری چیزیں حدیث سے پڑھنی ہیں، حدیث سے نکالنی ہیں، اور ایز اے سپورٹ آپ آیت قرآنی لے رہے ہیں،
یہ جی روش مینلی چل رہی تھی حوضوں میں یا جو بھی ہے، یعنی کہ، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، آپ جتنے بھی علماء کو دیکھیں سب میں آپ کو یہی طریقہ نظر آئے گا، چند ایک کو اصل میں چھوڑ کر۔ سر جی، کچھ اصل میں تو کچھ تو حدیث ایسی اس ہے نا، میں مطلب کچھ جی پلیز 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 بتائیے نہیں نہیں جی سر۔ بولیں۔ اصل میں سر کچھ تفاسیر ایسی ہیں نا جس میں انہوں نے حدیث کے اوپر صرف جمع کر دی، یعنی آیت کی، جیسے اب جو شروع کی تفاسیر ہیں کمی میں یا عیاشی میں یا یہ جو ہے تفسیر برہان میں، انہوں نے صرف جمع کر دی اور اس میں کچھ کمنٹری ہی نہیں کی کہ یہ حدیث صحیح ہوں، ہے ضعیف ہے یا نہیں تعویل تو کی وہ خیر حدیث ہے۔ صحیح سمجھ رہے ہوں گے تبھی تو جمع کیا ہے تو۔ وہ سر بہت متضاد ہیں، یعنی آپ دیکھیں نور ہاں تو ثقلین یہ میں بھی پرابلمز ہے۔ ہیں نا، یہ پرابلمز تو ہیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے تو پرابلمز آ رہی ہیں کہ اگر وہ چیزیں آپ کو پراپرلی کرسپونڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ ایک سیملیس کنیکشن بنتا ہوا آپ کو نظر آتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ قرآن کا معنی تو بالکل ہی گم ہی ہو جاتا ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لیکن اس میں یہ کہ یعنی جو اپروچ کی ہم بات کر رہے تھے، نمبر ون تو یہ کہ آپ قرآن کریم کو مطلب اچھے سے سمجھیں اور وہاں سے اپنے سارے اصول اخذ کریں، جتنے بھی فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں وہ سب کے سب آپ کے قرآن پر بیس ہونے چاہیے یا قرآن سے ایکسٹریکٹڈ ہونے چاہیے۔ جی اچھا، اس کے بعد آپ کی جب یہ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے قرآن بیس، تو پھر احادیث سے آپ بہت ساری چیزوں کی تفسیر اور تشریح کے لیے پھر استفادہ کر سکتے ہیں، جی اور صحیح اس میں اپنے آپ کو لمٹ ہمیں کرنا چاہیے ان علماء تک جنہوں نے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ احادیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی جیسے میں اگر کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ نہیں ہوتی کہ جو میں خالی کتاب کافی یا کسی جگہ سے لے کر نقل کر دوں، یا یہ کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے کچھ علماء نے کہا ہے کہ جی کتاب التوحید بہت اچھی ہے، وہ ہے تو پھر چلیں ایک ریفرنس بن گیا، یا تحف العقول بہت اچھی کتاب ہے تو وہ ایک ریفرنس بن گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے نہج البلاغہ کو علماء بہت حد تک ریکمینڈ کرتے ہیں، اوتھینٹک مانتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایک ریفرنس بن گیا۔ تو اس طریقے سے ایک محتاط انداز سے احادیث کو لے کر چلا جائے، اور پھر اس میں وہی بات کہ وہ آپ کا جو بنیادی چیز ہے نا کہ آپ کا بیس قرآن ہے، اور آپ حدیث کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں تاکہ وہ قرآن کی آیتوں یا قرآن سے آپ نے جو اصول اخذ کیے ہیں ان کو مزید بہتر طریقے سے وہ آپ کو ایکسپلین کر سکے یا اس کی تفسیر کر سکے یا اس کی تشریح کر سکے۔ تو اس میں تو پھر بھی انسان تھوڑا سا خیریت و عافیت کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں پر احادیث کا استعمال ہو رہا ہے اس نے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ قوم کا کیا حال کر دیا، جی کہ وہ ہر ایک اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے اٹھا کے لے آتا ہے۔ اچھا، اور اس میں بھی جو سب سے بڑا ستم ہے وہ یہ کہ حدیثیں بھی اردو میں چل رہی ہیں جی تو وہاں پر ویسے ہی کام خراب ہو جاتا ہے، یعنی جیسے قرآنی آیتیں جو ہیں وہ اگر آپ اردو میں سنانا شروع کر دیں تو بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے، جی جی کہ جو بات وہاں پہ ہے ہی نہیں وہ ساری گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، اور اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی صاحبان علم ہیں ان کی یہ بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو کلیریفائی کریں لوگوں کے لیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا، جی کہ یہ صحیح ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہے نا اس پورے پورے فریم ورک کو ڈیفائن کریں کہ بھئی یہ آپ کے ریلیجس سورسز ہیں، ان کو آپ نے اس طریقے سے لینا ہے یا ایسے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں جیسے مثال کے طور پر، مطلب میرا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر عزاداری جو ہے امام حسین علیہ السلام کی اس کو اکثریت شیعہ عوام عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں تو اس کے بارے میں توضیح المسائل میں احکامات کیوں نہیں ہیں؟
یعنی یا تو مجتہد اس بات کو بیان کریں کہ بھئی یہ عبادت نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی عوام تو نہیں مانتی نا اس بات کو، اور میں جی جہاں تک میرا فہم ہے کہ زیادہ تر لوگ نماز روزہ پیچھے کر دیں گے، عزاداری کو پر زیادہ مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ تو اگر اتنا زیادہ ایک چیز موجود ہے تو پھر آپ اس کو، اس کے احکامات کیوں نہیں ہیں؟ یعنی کہ کوئی عبادت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جسے لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے، کہ جس کا جو دل چاہے کرے؟ جی کیا نماز اور حج اور دیگر احکامات ایسے ہیں؟ تو گیپس تو ہیں بہت بڑے بڑے، جو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ گیپس کیوں نہیں فل ہوتے میرے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اس جگہ سے تعلق نہیں رکھتا، یا ڈائریکٹلی میں وہ نہیں ہے۔ یعنی میری حیثیت صرف ایک اس انسان کی سی ہے کہ جو ایک گیپ کو فیل کرتا ہے، سینس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ جتنا میں اس کو فل کر سکوں اپنے جیسے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے آپ اپنے جیسے لوگوں میں ہی شامل کریں، مجھے آپ کوئی حوضے والا یا امامے والا یا ابا والا یا ٹوپی یا شیروانی والا نہ سمجھیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، کہ جی ایک مسئلہ آپ فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بھی ایک مسئلے کو فیل کیا، صحیح، اور کیونکہ الحمدللہ یعنی کہ انسان جب کسی بھی اعتبار سے، جیسے دنیاوی طور سے بھی آپ اگر ایک علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ کیپیبلٹیز تو آ جاتی ہیں نا الحمدللہ، تحقیق کی کیپیبلٹیز آ جاتی ہیں، باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت بہتر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ہم چیزوں کو لے کر دین میں بھی ہم جا سکتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ ہم وہ ساری کی ساری خوبیاں دنیا میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی صحیح۔ تو وہ چیزیں پھر آپ کو ایک جگہ تک مطلب، اور سب سے بڑی بات، ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو دین تو خدا کا ہے نا، جی دین نہ مولوی کا ہے نہ مجتہد کا ہے۔ تو اگر جی آپ یعنی خدا کی بارگاہ میں باعاجزی حاضر ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بے راہ محسوس کر رہا ہوں، میں پریشان ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں تجھ تک آنا چاہتا ہوں، تو وہ راہیں کھولتا ہے آپ کے لیے۔ تو یہی ہے یعنی کہ جو میں عرض کر سکتا تھا کہ اس اپروچ کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا، اور جب رحمت خداوندی ہمارے سر پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے، ہمارے لیے حقائق روشن ہوتے ہیں، تو آپ کو کانفیڈنس بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ مطلب آپ کے لیے راستے جدا ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز میں آپ لوگوں کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ اپنی عقل کسی کے حوالے کر کے نہ بیٹھ جائیں، جی اپنی فکر جو ہے نا کسی کے ہاتھ فروخت نہ کر دیں، اور پچھلی دفعہ بھی جو میں بات کر رہا تھا کہ اپنا اور اپنے رب کے رشتے کو پہچانیں، وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے آپ کا، آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ اسی راستے سے حل ہوں گے، چاہے کوئی اور انہیں حل کرنے والا نہ بھی ہو تب بھی۔ جی سمجھ۔ سر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم مثلا احادیث کی کتب کا اسپیشلی وسائل الشیعہ وغیرہ تو خیر وہ بات کی ہیں، لیکن نہیں کتب نہیں، اربع کا یہ مطالعہ سب نہیں کریں؟ کریں، یہ سب نہیں کریں، علماء کی اچھا، کتابیں پڑھیں، علماء کی کتاب، صحیح۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر امام خمینی کی اربعین حدیث ہے، اب جی اس میں انہوں نے سینکڑوں، 100 سے زیادہ احادیث آپ کو وہیں سے مل جائیں گی، صحیح۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بہت اچھا سورس ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب آداب الصلاۃ ہے، وہاں پر آپ کو بہت ساری احادیث مل جی جائیں گی، یا جو شہید مطہری کی کتابیں ہیں وہ سب، تو وہ بہت بہتر ہے مطلب رہنے کے لیے، بجائے اس کے کہ خود ہم جا کے وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جائیں جس میں ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں نا، جی جی کیونکہ یعنی ظاہراً بہت ساری احادیث ایسی ہیں اسپیشلی چیزوں کے بارے میں کہ جن کو آپ کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ ان سائنٹیفک ہے، جی ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جو انسانوں کے پیدائش کے مسائل ہیں یا اور دیگر چیزوں کے مسائل ہیں، تو آپ کہیں بھئی یہ سب کیا باتیں اس میں موجود ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، یعنی اس میں کیا مطلب ہے کیا نہیں ہے، کیا اس میں کوئی
ایلیگوریکل معاملات ہیں، یا یعنی زیادہ تر اگر ہم اس کو لٹرل لیں تو اس سے بات کہیں کی کہیں پہنچتی ہے. تو میں تو اسی بات کو پریفر کرتا ہوں کہ جو بھی، اور اب تو الحمدللہ بہت علماء کی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں. اگر آپ یعنی شہید مطہری کو یا امام خمینی کو یا علامہ طباطبائی یا آغا جوادی عاملی اور ایون آیت اللہ دستغیب وغیرہ، ان سب کو آپ پڑھیں تو ہماری عمر کے لیے کافی ہے، جی جی صحیح ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا. صحیح صحیح. سر میں ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ. جی، میں دو چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی فرمائیں. ایک تو آپ نے پچھلے میں میسج دیا تھا کہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک مضمون ہوں نگاری کریں. ہوں ہوں ٹھیک ہے، ہوں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. ہوں دوسری چیز یہ تھی کہ منکر نکیر کے بارے میں میرے پاس میں نے جو سرچ کیا تھا تو مجھے سورہ نحل کی 28، 29 اور 30 یہ تین آیتوں جی میں سمجھا تھا کہ اس سے ہم منکر نکیر کو بس کر سکتے ہیں. ہوں بس یہ دو چیزیں ذرا کلیئر کر دیں تو بہتر ہو جائے. ہوں دیکھیں، بات ہو رہی تھی برزخ کے حوالے سے نا. جی سر، بس ذرا کیا حوالے سے. برزخ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس میں پھر وہی کہ وہ مطلب آیات اور روایات اور یہ سب چیزیں، اور ان کی جمع آوری، اور تو اسی پہ میں نے لکھا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں، یعنی اگر آپ برزخ اور آخرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی حقیقت کی معرفت کا تعلق جو ہے نا وہ زندگی کی معرفت سے ہے. یعنی جب ہم زندگی کی معرفت نہیں ہوتی ہمارے پاس تو پھر آپ کچھ بھی چیزیں بات کرتے رہیں، مطلب حدیث پڑھتے رہیں یا آیتیں پڑھتے رہیں، آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو زندگی جس میں ابھی موجود ہوں، میں اس کو کتنا پہچانتا ہوں، میں اس زندگی کو کتنا جان سکا ہوں اب تک، اس کو مرتب کریں ہر پہلو سے. یعنی جتنے جتنے پہلوؤں سے آپ نے زندگی کی معرفت حاصل کی ہے اپنی موجودہ زندگی کے توسط سے، یہی چیز آپ کو اگلے مراحل زندگی کے بارے میں بھی شعور اور آگہی فراہم کرے گی. یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا مطلب تھا. یعنی ابھی ہم جہاں پر موجود ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آیات و یعنی آیات و تجلیات کہہ لیں، یا آیات و علامات کی دنیا ہے جس میں زندگی اپنے آپ کو شو کر رہی ہے، ایکسپریس کر رہی ہے آیات اور علامات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے. اور آپ اگر آیات کا پورا نیٹ ورک سمجھ سکتے ہیں تو یہاں بھی آپ ایک درجہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد جب برزخ ہے نا، برزخ کوئی نئی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ جتنا کچھ آپ نے آیتوں کے ذریعے سے جانا تھا، یعنی گویا کے دیکھا تھا. اگر آپ اس منزل یقین پر ہیں تو آپ گویا کے دیکھتے ہیں، گویا ایز اف اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے دعا رفع کا، کہ اے اللہ مجھے اپنے لیے اس طریقے سے خشیت کرنے والا بنا دے کأنی، کہ گویا کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح. تو اگر آپ یہاں پر معرفت اور علم کے کمال تک بھی پہنچتے ہیں نا تو آپ گویا کہ دیکھ رہا ہوں کی منزل پر ہوتے ہیں. ٹھیک، اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا مطلب آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں، لیکن یعنی یہ حقیقت آپ کے سامنے کھول پا رہا ہوں یا نہیں. تو یہاں پر کأنا یا کأنی والے معاملات ہیں، یعنی آیات اور علامات کے ذریعے سے، جس کو ہم یعنی اپنی زبان میں کہتے ہیں ویژولائزیشن. ٹھیک ہے، کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں، تو آپ اس کو گویا کہ اپنے ذہن میں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، اسپیشلی اگر آپ وہاں جا چکے ہیں. ہاں، دیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھنا کیا ہے، وہ ریئل دیکھنا نہیں ہے. نہیں وہ تو آپ اس حرم میں نہیں موجود ہیں ابھی، نہیں ہم. لیکن آپ کے پاس یہ ایک کیپیبلٹی اور کوالٹی ہے خدا داد کہ آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اپنے اپنے وجود میں اس کو مجسم کر سکتے ہیں اس چیز. تو یہ یہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور جو پہنچنا چاہیے کہ حقائق زیادہ سے زیادہ، حقیقت اور سچائی زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر مجسم ہو جائے، ہم ویژولائز کر سکیں، ہم ملکوت پر نظر ڈال سکیں، نظر کر سکیں ملکوت میں. یہاں سے جب ہم اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں کہ جو برزخی مرحلہ ہے، اور برزخی مرحلے میں پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ دنیا میں پھنسا نہ رہ جائے. ہم، ٹھیک، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو برزخ میں صحیح معنوں میں انٹر ہی نہیں ہو پائیں گے، ہم، کیونکہ ان کے ہاتھ پیر ٹانگیں سب ادھر سے بندھے ہوئے ہیں چیزوں سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال صحیح. اگر برزخ میں انسان چلا جاتا ہے تو ابھی جو گویا کے دیکھ رہا ہوں، یہ حالت ترقی یافتہ ہو کے کیا ہو جاتی ہے، عین الیقین والی حالت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اگر انسان صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اگر ادھر ادھر پھنس گیا، ضائع ہو گیا، تو پھر تو وہ ایک دوسری بات. عین الیقین کی منزل پر آ گیا آپ، کہ یعنی اب آپ نے پہلے جو گویا کے دیکھ رہے تھے، اب وہ تمام حقائق ایک بہت ہی ایڈوانسڈ اور بہت ہی اعلیٰ شکل اور حالت میں اب آپ کی نظروں کے سامنے. ٹھیک ہے، اب آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اور جو آخرت ہے وہ حق الیقین ہے. ہاں آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہر شے کی حقیقت کاملاً جلوہ گر ہو سامنے آ جائے جائے. گی. ٹھیک. نئی چیز کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پادے ہٹ جائیں گے بس. نیا نہیں ہے کچھ بھی. جو آپ نے اس دنیا کی زندگی میں بطور آیات آپ کا انا یا کا انی کی منزل پر تھے، وہی چیزیں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ آپ کا برزخ اور آخرت کا جو ویژن ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا دنیا میں آپ حقائق کو سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک، صحیح. بات واضح ہو گئی ٹھیک. سمجھ آ گئی. کہ اور آپ جتنا آپ کا اس چیز آپ کا کو، ہاں جتنا آپ آپ اس، کا جتنا سوال کا جتنا جی آپ کا جو ہے وہ یہاں پر زندگی کے متعلق لیول ہوگا، ہاں، تقریباً وہی آپ کو وہاں پر نظر آئے گا وہی کہ وہی وہاں چیز فلفل وہی ہوگی، چیز انفولڈ ہو رہی ہے. انفولڈ ہوگی. ٹھیک. ٹھیک. یعنی یہاں پر وہ ایک غلاف میں تھی، ہاں وہاں پر وہ اس کے انفولڈ ہوگی. بعد وہاں پر آ کر آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آخرت میں جا کے اس کی عین حقیقت ہے نا؟ روشن ہوگی. ٹھیک، صحیح. تو تو یہ اس ہے میں تو. جی. اس میں سے منکر نکیر کے جو روایات ہیں کہ وہ، یعنی ان کا سوال پوچھنا ہم، مرنے والے سے، کیا اس میں آپ کے نزدیک کی حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہو ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں لوگ سوال تو ہے اس طرح پوچھنے کا، سوال پوچھیں گے جب مرے گا، لیکن کیا آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے جیسے روایات میں بیان دیکھیے کیا میں جاتا ہے یا عام طور کیا پر؟ خیال بیان کر سکتا ہوں اس میں. میں بھی اصل ظاہر ہے میں. کہ جو چیز اگر ثابت ہو رہی ہے کہ کلام معصوم میں ہے، تو ہم جی تو اس سے انکار نہیں کر سکتے، جی جی یا اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے یا نہیں، کیونکہ ہم ان کو غیبی حقیقتوں کا عالم قبول کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف ایک عقیدے کے طور پر تھوڑی ہے امام یا پیغمبر. یعنی ٹھیک ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ان پر ایمان لانے میں کہ وہ غیبی حقیقتوں کے عالم ہیں، خدا نے وہ حقائق ان پر روشن کیے ہیں جی جو ہم کو نہیں پتا. تو اس کا اگر یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہاں جناب آپ کو جو ہے نا وہ چیز ساری کی ساری، یعنی وہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن بس بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یعنی اس میں ایک بات جو مد نظر رکھنا ہے، اور جو مذہبی حوالوں سے ایک بہت بڑی بحث ہے، کہ دیکھیں چاہے قرآن ہو یا کلام معصوم ہو،
یہ ہم تک پہنچا ہے بصورت الفاظ. جی ٹھیک ہے. الفاظ، اور الفاظ اسینشلی ایک کیریئر ہوتے ہیں، ایک کنٹینر ہوتے ہیں. کس کا کنٹینر ہوتے ہیں؟ معانی اور معارف کا کنٹینر ہوتے ہیں. جی تو اب اس لفظ کے اندر معرفت اور معنی کیا پنہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی ٹھیک ہے نا. یعنی اب یہ خدا کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى. اب آسان ہے اس کا معنی کرنا. سر یہ تو متشابہات میں بھی آ جاتی ہیں یکان چیزیں. عرشہ علی الماء. میں ہاں معنی کی بات کر رہا ہوں. اب یہ آپ جو ہے اس کو کچھ بھی کہہ لیں. میں اسی لیے کہہ رہا تھا نا کہ وہ تفسیری بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جی کیونکہ ہماری غرض معنی کو سمجھنے سے، نہیں حقیقت کو سر، جاننے سے. ہم سر اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا ہاں عرش تو جو ہے اس میں، پانی پہ تھا، وہ ہاں ہم تو تو اس کو اب اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے. نہیں، اس میں ہیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. باتیں سمجھ میں آتی ہیں اگر آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے جائیں تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، خود قرآن سے ہی سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ان لفظوں کو خالی لٹرل میننگ دے کر وہ بیٹھ جائیں تو بندہ تو کہیں نہیں پہنچتا نا پھر. اصل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو آیات ہیں یا ایسے ہی بہت ساری روایات ہیں کہ وہ اس پر یہ تحقیق کرنا کہ وہ ہمیں کس معنی تک لے جا رہی ہیں، کس حقیقت تک لے جا رہی ہیں. ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ کام بہت کم ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کام بہت کم ہوا ہے. قرآن کے ہوں، حوالے سے تو یہ کام تقریباً نہیں ہے. یعنی امام خمینی نے جب اپنی تفسیر سورہ حمد کرنا شروع کی تھی، انہوں نے صاف طور سے یہ جملہ کہا ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، کہ قرآن کی تفسیر اب تک ہوئی ہی نہیں ہے. جی تو یہ مسائل ہیں. جی شہزاد بھائی، تو آپ کا دوسرا سوال کیا تھا کہ ہاں میں سر اس منکر میں نکیر دیکھ رہا والی؟ ہوں. اچھا ہاں ہاں، ان کے وہ تقریباً آیت. میں نے آیت تقریری سورہ نحل کی 28، 29 اور 30، ہوں. جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے جب وہ روح قبض کر رہے ہیں تو پھر اس قسم ملائکہ کی سے آیتیں کچھ مانگ. کئی ہیں. اس قسم کی آیتیں کئی ہیں. یعنی قبض روح یا وقت موت والی آیتیں جو ہیں نا، اور اس میں ملائکہ سے کمیونیکیٹ کرنا، اور بلکہ جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے، اس میں تو ظاہراً خدا سے کمیونیکیشن ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ والے معاملات جو ہیں یہ ہیں. لیکن اس میں وہ چیز کہ جو قبر کے بارے میں کہی جاتی ہے نا، یعنی کہ یہ جو آیتیں بتا رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ جیسے ہی بندہ موت کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس کے سامنے سے یہ سب ہٹ جاتا ہے، جو دنیا والے معاملات تھے یہ سب ہٹ جاتے ہیں، اور وہ بالکل ایک نئی ورلڈ کے ساتھ فیس ٹو فیس آ جاتا ہے. اور وہ جس جہان کے ساتھ بالمقابل ہوتا ہے، وہ سب سے پہلا کام کرتا ہے انسان کا احتساب. یہ بات بالکل واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک صحیح، ہے. ایسے اب وہ ایسے ہی. احتساب جو ہو رہا ہے، وہ قبر میں فرشتے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اب وہ چیز ٹھیک ہے. اب وہ بات جا کے آگے روایات میں آتی ہے. لیکن جیسے ایک روایت جو علامہ طباطبائی نے نقل کی ہے امام علی علیہ السلام کی، کافی تفصیلی روایت ہے، حدیث ہے وہ، کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے مجسم ہونے کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ ابھی بندے کی موت نہیں واقع ہوئی، لیکن اس کا مال، اولاد اور اعمال، یہ تینوں چیزیں مجسم ہو کر اس کے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یعنی مال تو مطلب پیسے ہیں تو وہ تو بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جائیداد ہے وہ تو کسی جگہ پر ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، عین الیقین والی بات، ہوں ہوں. کہ جو چیز کی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ میری پراپرٹی، یہ میرا مال، یہ میرے ڈالر، یہ میرے پاؤنڈ، یہ مال نہیں ہے. مال وہ ہے ٹھیک ہے. جو. حقیقتاً اس کی حقیقت کچھ اور ہے.
اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اسی طریقے سے میرا بیٹا میری بیٹی، یہ اولاد کی ایک شکل و صورت ہے، اولاد کی حقیقت کچھ اور ہے. تو یعنی کہ امام علی علیہ السلام کے جو جملے ہیں اس کے تحت یہ تین چیزیں مجسم ہو کر انسان کے سامنے، یعنی مجسم کا کیا مطلب، اپنی برزخی صورت میں آتی ہیں، اس حقیقت کے طور پر آتی ہیں. اور پھر انسان جو ہے وہ موت سے قبل ان تینوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. صحیح. تو یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب بندہ یہاں سے نکلنے کی باری اس کی آتی ہے تو جو پردے ابھی میری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں. ہم عالم حقیقت سے روبرو ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہمارے منہ پر آتی ہے وہ ہمارا حساب ہے. یعنی اس کو اگر میں ایک مثال کے طور پر بیان کروں تو اس طریقے سے کہ آپ جیسے جب بھی کسی نئے ملک میں یا مملکت میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر جو بھی کسٹم ہے یا وہاں کے جو وہ ہیں گارڈز ہیں، سیکیورٹی آفیسرز ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کو روکتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں لائن میں، آپ کے پاسپورٹ دیکھتے ہیں، آپ کے کریڈینشلز دیکھتے ہیں، آپ کی پوری ہسٹری دیکھتے ہیں، کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد ہم جس قابل ثابت ہوتے ہیں ان کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ وہ لائف ہے کہ جو آپ اس مملکت میں یا اس جگہ پر گزار سکتے ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں بن رہی. یعنی چاہے آپ قرآن سے لیں یا حدیث سے لیں، لیکن اب ایگزیکٹ میکینزم کیا ہے یا ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے کہ جناب یہ ہوگا یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا، اب اس میں پھر ہم وہی سوچ سکتے ہیں کہ جو ہے نا چیزیں کہ بہت زیادہ جگہوں پر ایک سمبولک وے میں چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. یعنی جیسے اژدہے کی بات ہے اور ان کی خوفناک جانوروں کی باتیں ہیں، یا یہ چیزیں ہیں، کیا یہ اعمال کی برزخی شکلیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. یا اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک اژدہا ڈستا ہے اس کی تکلیف جو ہوتی ہے کیا اس جیسی کوئی تکلیف ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو اب یہ یعنی کہ اب یا تو کوئی صاحب نظر ہو یا امام ہو، وہی حتمی جواب دے سکتے ہیں اس کا. لیکن ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ہم یہاں تک آ سکتے ہیں کہ ان باتوں کو اس حد تک سمجھ لیں کہ جی یہ تو ہے، یہ تو بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے تو جان نہیں چھوٹنی ہے. کہ یعنی جیسے ہی ہم یہاں سے باہر ایگزٹ کے قریب ہوتے جائیں گے وہ حقیقتیں ہمارے سامنے یعنی رونما ہونے لگیں گی، اور ان کا جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ ہماری پوری زندگی کا حساب ہے. اور جب تک ہم اس حساب سے فارغ نہیں ہو جائیں گے تو ہم نیکسٹ ورلڈ میں انٹر نہیں ہو پائیں گے. اور وہاں پر انٹر ہونے کے بعد یعنی جو ہمارا حساب کتاب ہمیں جس لیول اور جس گریڈ کا اہل قرار دے رہا ہے، پھر ہماری اگلی لائف میں جو ہمارا اسٹیٹس ہے یہ ہماری لیونگ ہے وہ اس کے مطابق ہی اسائن کی جائے گی. اتنا کلیئر ہے؟ صحیح، جی کلیئر ہے، بالکل کلیئر کافی. تو ہمیں سیدھا کرنے کے لیے اتنا بہت ہے. ہے. صحیح. علماء تو سر اس کو ضروریات دین میں کہتے ہیں کہ قبر کا حساب کتاب یہ جو ہے یہ تو اس لیے تلقین بھی پڑھائی تو وہ جاتی ہے ہے وہ نا، سب چیز تو. تو جی وہ جی. ہے نا، وہ چیزیں تو ہیں تو ظاہر ہے. لیکن ہم ہر چیز کو جتنا زیادہ میکینیکل وے میں لیتے ہیں کیا وہ اتنا ہی میکینیکل ہے؟ جی ہاں ہو سوال سکتا ہے یہ وہ اس طرح نہ ہو. سوال جی یہ اس طرح نہ ہو. ہاں جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں سوال یہاں پر آپ، ہے تمثیلی کہ ہیں چیزیں. اگر ہاں یعنی کہ ان حقائق کو ایک خاص طریقے سے سمجھایا گیا ہے، ان میں تھوڑا سا، حقائق کو اس لینگویج. جی جی. جی جی، بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ مرنے سے پہلے چیزیں واضح ہو جائیں گی، ہوں یعنی کہ یہ جو تین چیزیں آپ نے بتائی ہیں مرنے سے ہوں پہلے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. اس کو ہوں تھوڑا سا وضاحت کریے گا وہ کیسے واضح ہوں گی، یعنی آپ کو ان کی حقیقت.
ان کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. جو وہ روایت ہے امام علی علیہ السلام کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ جب ایک انسان حالت احتضار، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ بندہ واپس نہیں جا سکتا، یہ طے ہو گئی بات، ٹھیک ہے، اب کوئی علاج کوئی چیز اس کو واپس نہیں بھیجے گی، اب یہ بالکل ایگزٹ کے راستے پر ہے. تو اس وقت جو کچھ بندے نے کمایا ہوتا ہے وہ اس اپنی حقیقی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں مین ہیں جو تم اس دنیا میں ارن کرتے ہو: تمہارا مال، تمہارے ایسیٹس، تمہاری اولاد اور تمہارا عمل. اور مجسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو حقیقی شکل ہے، آپ کہہ لیں برزخی جو شکل ہے، جو ان ریالٹی ملکوتی صورت ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے. اور وہ سب سے پہلے اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تیرے پیچھے اتنی محنت صرف کی اور تیری خاطر خدا تک کو بلا دیا، حلال حرام کا خیال نہیں کیا. آج میں اس مشکل میں پڑا ہوا ہوں، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو مال اس کو جواب دیتا ہے، یہ سب امام علی علیہ السلام کی ذکر ہے کہ مال اس کو جواب دیتا ہے کہ میں تم کو زیادہ سے زیادہ ایک اچھا کفن پرووائڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک، وہاں سے وہ مایوس ہوتا ہے. اس کے بعد وہ رخ کرتا ہے اپنی اولاد کی طرف، کہتا ہے میں نے تمہارے پیچھے دن رات آرام کو تج دیا، مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں اپنی چیزوں پر، یعنی وہاں بھی وہی کہ میں نے اتنے تمہارے لیے گناہ بھی کیے، سب بھی کیا، اس مصیبت کے وقت تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو وہ یہ جواب دے گی کہ ہم آپ کو غسل دے دیں گے، کفن دے دیں گے، آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ کی قبر تک پہنچا دیں گے یا دعا پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب جی وہاں سے بھی جب وہ مایوس ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے عمل کی طرف ہوتا ہے، اور اپنے عمل کو دیکھ کر، کیونکہ عمل اس کا کوئی اچھی حالت میں نہیں ہوتا، تو حسرت سے کہتا ہے کہ میں نے تیری طرف توجہ نہیں کی اور میں نے تجھ سے غفلت برتی. تو وہ کہتا ہے کہ کاش تم یہ بات دنیا کی زندگی میں سمجھے ہوتے، کیونکہ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جو دنیا سے لے کر اور روز قیامت، روز حشر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. تو اب جی یہاں پر جو یہ بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں اب ظاہراً یہ تمثیل ہے، ٹھیک ہے، ایک تمثیل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ جب امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو اصلی ان کی جو شکلیں ہیں وہ انسان کے، تو یعنی یہ ایک حقیقت کے طور پر یہ چیز دکھے گی انسان کو مرتے وقت، کہ اگرچہ دنیا کی نظروں کے سامنے وہ بے ہوش ہے، کوما میں ہے یا کسی دوسری حالت میں ہے، لیکن وہ پھر ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے. جی جی. حیدر بھائی، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں 1000 سے اوپر موت دیکھی ہوں ہوں گی، یعنی کہ جس وقت انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے، ہوں ہوں ہمیشہ آئی سی یو میں ڈیوٹی ہو یا کوئی ہوں سرجری ہوں یا ٹیبل کے اوپر، اس وقت یہ کیفیت میں نے ضرور تھوڑی سی نوٹ کی ہے کہ انسان مرنے سے تھوڑا پہلے بالکل ہوں دم بخود ہو جاتا ہے. مطلب ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ موومنٹ اس کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سینسز باقی رہتے ہیں، پھر ایک دم ہوں سب ختم ہو جاتا ہے. ہوں یہ کیا چیز ہے کہ مطلب مطلب ہم نے جیسے اب حدیثوں میں سنا کہ جیسے وہ آ جاتے ہیں، مولا علی آ جاتے ہیں یا یہ آ جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ یہ میں نے جو پریکٹیکلی دیکھا اس کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مطلب یہ کیا دیکھیں، چیز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ تو obviously ہم لوگ تو اس پہ نہیں بتا سکتے، لیکن انسان جب اپنی مطلب اس اینڈ والی حالت پہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہ یہی جو ائمہ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عمل اور کردار کو دیکھتا ہے. یعنی ایک طرف وہ اس عالم کے عجائبات کو دیکھتا ہے، ان مخلوقات اور ان نئی نئی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو پہلے ہمارے تصور میں ہی نہیں تھی، جی وہ جی. سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وہ چیز انسان کو متحیر کرتی ہے، حیرت زدہ کرتی ہے. اور پھر اپنے لیول پر نا انسان کا عمل اور کردار مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جاتا ہے. اب اسی کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے کہ وہ مطلب یہ احتساب ہے یا منکر نکیر کا احتساب ہے یا فلاں کا ہے یا اس طریقے سے ہوگا. لیکن یہ بات اور قرآن کی آیتوں سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نمبر 1 جو چیز ہم کو فیس کرنا پڑے گی وہ خود اپنی ذات کا
کی شکل ہے جو ہم نے بنائی ہے، یعنی اپنی ذات کی جو حقیقی شکل ہے جو ہم نے بنائی ہے، سب سے پہلے ہم جس سے روبرو ہوں گے مرنے کے بعد وہ ہے. جی جی، یعنی یہ چیزیں اسی وقت واضح ہو جائیں گی. ہاں بالکل بالکل. یعنی اور اس میں خطبہ نمبر 107 ہے نہج البلاغہ میں، اس میں بھی آپ نے اس دن کی باتیں بیان فرمائی ہیں. یعنی وقت موت اور حالت احتضار میں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، 4-5 اسٹیجز آپ نے بیان فرمائی ہیں. اس میں آخری اسٹیج جو ہے نا وہ آپ نے یہی بیان فرمائی ہے کہ جب انسان کی زبان بند کر دی جاتی ہے. جی مرنے سے پہلے آخری اسٹیج یہ ہے کہ وہ دیکھ سن سب رہا ہوتا ہے لیکن جی بول بالکل کچھ ایسے نہیں ہی. سکتا، بول کچھ نہیں سکتا، زبان بند کر دی جاتی ہے اس سر میں نے سر اس میں سائنٹیفک بھی کچھ کافی مجھے انٹرسٹ تھا. میں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز لوگوں کے بہت زیادہ ہوں، پڑھے ہیں. جی جی وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ تقریباً کافی ساری باتیں جو کہ ہماری احادیث میں آتی ہیں کہ لوگ اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو جو مرے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں. تو جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جن کو ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں بتائی ہیں. وہ اس میں مسلمان نہیں ہیں. اس کے علاوہ سائنٹیفکلی میں نے بھی ایک ریسرچ پڑھی تھی. اس میں انہوں نے ایک مرے ہوئے جو لوگ انسان مرا تھا اس کی EEG کا انہوں نے ساتھ لگایا ہوا تھا. تو جو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ جو حصہ دماغ کا جو کہ آپ کو پچھلے خواب دکھاتا ہے یا مطلب وہ والا حصہ جو کہ آپ کے پچھلی ہسٹری دکھاتا ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو گیا تھا مرنے سے پہلے. یعنی آپ کی ایک طرح سے جیسے میں آتا ہے کہ پوری زندگی ہم پیچھے دیکھتے ہیں وہ والی چیز جو ہے نا ہائپر ایکٹیو والا حصہ دماغ کا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا جس سے یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی دیکھ سکتے. انہوں نے خود سائنٹسٹ نے ہی کہا کہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ پوری زندگی اس نے دیکھی جو بات ہے وہ شاید صحیح ہو. تو ایسا ممکن ہے جو کہ ابھی ہمیں سائنٹیفکلی بھی ہاں، ایسا لگتا ہے. یعنی کہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی کوشچن کی گنجائش نہیں رہ جاتی. ہاں سمجھنے کی جی بات ضرور ہے. جیسے جی وہی جی میں نے کہا کہ جو کچھ قرآن اور کلام معصوم ہم کو بتا رہا ہے اس کا درست مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ جی ڈیفینیٹلی یہ ایک انڈیور ہے، یہ کوشش ہے جو ہمیں لازمی کرنا ہے. یہ نہیں کہ خالی بس قرآن کے یا حدیث کے الفاظ لے کے بیٹھ گئے. تو جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے الفاظ تو آپ کو کہیں بھی نہیں پہنچاتے جی جی سر. اگر اس آپ میں خالی اس کے لٹرل جی جی میننگ کو ہی لے کے بیٹھے رہیں تو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے اس میں تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کو کسی کو اگر دلچسپی ہو تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کی ایک سائٹ بھی ہے ہاں میرا NDERF خیال ہے کے کہ نام سے. آج لوگوں نے بہت دیکھے ہوں گے کیونکہ یہ ہاں جی بڑا وہ ہاٹ ٹاپک ہے جی جی آج وہ کل کے بہت اس کا. اس کے اندر بڑی یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نظر آتی ہیں. ہاں اس میں کافی چیزیں اچھی بھی ہیں کچھ عجیب سی بھی ہیں، بہرحال وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح. ہم انشاءاللہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ شیئر ہو گیا نا آپ لوگوں سے اسکرین. جی ہاں شیئر ہو گیا، آ رہا ہے. جی اچھا، تو ہم لوگ حضرت داؤد علیہ السلام پر بات کر رہے تھے. اور یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا کہ خاص طور سے جو چیز نوٹ کرنے والی ہے، نوٹسبل ہے، وہ یہ کہ خدا نے ان کا کن صفات کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کرایا کہ نمبر 1 عبدنا ہمارے عبد، دوسرا ذل عید اور تیسرا اواب. اور ان کے میننگز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑ ان کے لیے مسخر تھے اور جو پرندے تھے وہ ان کے گرد آ کر جمع ہو جاتے تھے اور سب کے سب ان کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اس سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے یا نظام ولایت ہے وہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے. کہ نظام ولایت میں یہی ہے کہ جو حجت خدا ہے، جو ولی خدا ہے، تو پھر تمام کی تمام چیزیں کیا کرتی ہیں، اس کی طرف پلٹتی ہیں، اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں، اس سے رجوع کرتی ہیں اور اس کے وسیلے سے اور اس کے توسط سے کہاں جاتی ہیں، پھر خدا کی طرف اپنا سفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کو کیا دی تھی، میگنیٹ کی، کہ جو میگنیٹ ہے وہ بذات خود میگنیٹک فیلڈ کو سینس کرتا ہے، لیکن جو میگنیٹک مٹیریل ہے اس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹلی میگنیٹک فیلڈ کو سینس کرے، لیکن وہ بھی میگنیٹک فیلڈ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جب وہ میگنیٹ سے جڑ جائے یا متمسک ہو جائے یا
اس سے اعتصام پیدا کر لے، اگر ہم قرآنک لینگویج یوز کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی جو حکومت الہیہ ہے اس کا بنیادی پیغام کیا ہے. تو ہم نے سخرہ اور تسخیر کا معنی بھی بیان کیا تھا. یاد ہے آپ میں سے کسی کو کہ تسخیر کیا چیز ہے؟ تسخیر کا مطلب یہ لیا تھا کہ جو بھی چیز مخصص کی گئی ہے وہ اس کو مسخر آپ استعمال کریں. جی کوئی بول رہے جو ہیں؟ کیا جا رہا ہے وہ اور جو بڑھ رہا ہے دونوں جی آواز آپ کی کے کٹ رہی ہے، آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے. دونوں کی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے بات. جی جی شہزاد بھائی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ لاسٹ ٹائم اس کو ہوں ڈسکس کیا تھا کہ جو چیز آپ کے لیے مخصص کی گئی ہے وہ چیز کو آپ استعمال کریں اور خود بھی بلند ہوں اور اس چیز کو بھی بلند کریں. ہوں اور اس کے لیے آپ نے مختلف مٹیریل کے جیسے مثال دی تھی کہ ہوں لوہے سے پھر آپ اس کی مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اور جی جی ہوائی جہاز بنا ہوں لیتے ہیں اس طرح سے. ہوں کہ اس کا دونوں طرف سے ہے کہ خود بھی بلند ہونا ہے اور اس کو بھی بلند کرنا ہے، اس کا جی بھی کہ وہ آپ کے توسط سے ترقی آپ یافتہ بلند. ہوگی. جی ٹھیک ہے، یہ تسخیر یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام کائنات کو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو مسخر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تمہارا غلام بنا دیا کہ جیسے دل چاہے ابیوز کرو. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے استعمال کرو، یہ تمہارے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، تمہارے حکم کو مانیں گے، لیکن ان کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ یہ بھی ایک ہائر لیول پہ جائیں، ان میں بھی ترقی ہو اور تم بھی ان کے ذریعے سے ترقی یافتہ ہو. تو یہ تسخیر ہے. تو اب یہ جو جیسے پرندے ہیں اور پہاڑ ہیں، یعنی جمادات اور حیوانات، جمادات اور حیوانات یہ دو مثالیں ہمارے سامنے. تو یہ ان کی ترقی ہے یا نہیں؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح میں شامل ہونا، یہ ان کے لیے ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحیح ہے نا؟ بے شک بے شک. ٹھیک. تو اچھا، لیکن جس اور طرح سوری جس طرح سخر الشمس والقمر آیا ہے تو اس میں سر کس طرح ترقی ہم کنسیڈر کریں گے؟ سخر الشمس والقمر، اب ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا اس کو. یعنی وہاں پر ابھی تک معنی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ یہی سمجھ میں آئے گا کہ انہیں سخر الشمس والقمر یعنی تمہارے اس میں لگا دیا گیا ہے کہ تمہارے زندگی کے معاملات کو وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کے کیا ہو یا کیا نہیں ہو، کیونکہ معاملات تو آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا، اور ان کو کیا دیا ہم نے؟ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا. ملک سے مراد یعنی ظاہری حکومت ہے، ٹھیک ہے. ملک یعنی جو ظاہری ان کو حکومت دی وہ پوری مضبوطی کے ساتھ دی، یعنی فل اتھارٹی کے ساتھ دی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے اس کو حکمت دی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹرم ہے یہ فصل الخطاب. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب یہاں پر ہے نا، اب فصل خطاب، اب اس کو مفسرین نہیں کھولیں گے. اب یہاں پر اس کا جو ہے نا ترجمہ ایک کر کے وہ گزر جائیں گے. آپ اب اس کو دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں تفاسیر میں کیا لکھا ہے، فصل خطاب کیا چیز ہے. حکمت اور فصل خطاب، اس کا معنی آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے؟ فصل خطاب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بھی کچھ جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اوتیت فہم الکتاب و فصل الخطاب، کہ مجھے فہم کتاب اور فصل خطاب عطا کیا گیا ہے. کیا ہوتا ہے فصل خطاب؟ جو خدا تو اپنے فصلیں مخصوص نمائندوں کو ادا کرتا ہے. جی ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ وہ جو ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بولنے کی قوت عطا کی، یعنی کہ وہ ان کو
بولنے کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فصاحت و بلاغت عطا کی. لیکن فصل کا معنی کیا ہے؟ فصل کا مطلب سر جدا کرنا ہے نا، جدا الگ کرنا. الگ کرنا. جی، اس جی، کا فصل کا مطلب جدا کرنا. وصل کا اپوزٹ ہے. جی، ہاں، تو فصل الخطاب کیا معنی ہوا؟ مطلب خطاب کو اپنا سے ڈیلیور کرنا، مطلب الگ کر کے بیان کرنا، اس طرح سے الگ الگ کر دینا. الگ الگ ہاں، کر تو دینا. الگ کرنے، یعنی الگ کرنے میں کیا خوبی ہے؟ حق یہ اور خوبی باطل کیوں کو ہے؟ الگ کر. یہ خوبی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات خوبی کیوں ہے؟ ایک اور بھی اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو تنازع ہیں ان کے اختلافات جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو حوالے سے وہ بھی کچھ روایات میں وہ تفاسیر میں ہے اس بارے میں. جی، وہ نزا اچھا، اس کو دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ ایک بات کرتے ہیں، حکمت جو ہے، حکمت میں جامعیت ہوتی ہے یا تفصیلات ہوتی ہیں؟ جامعیت جو ہوتی ہے. حکمت جامعیت رکھتی ہے، مطلب ایک. اور اگر آپ ویسے جو حکماء ہیں، یعنی وہ علماء جو حکماء ہیں، آپ ان سے زیادہ فرمائش کریں گے نا کہ زیادہ ایکسپلین فار می مور اینڈ مور، وہ آپ کو اپنی محفل سے باہر نکال دیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ جو حکمت والا ڈومین ہے نا، یہ ایکسپلینیشن والا ڈومین نہیں ہے. اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تم دریا کو کوزے میں بند کر سکو اور وہ فہم حاصل کر سکو، تو ٹھیک ہے، یہاں بیٹھو، ورنہ یہاں سے باہر جاؤ. یہ وہ تفصیل. لیکن جب آپ اس حکمت کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو آپ اگر وہ ایک جملہ ڈیلیور کر کے چلے گئے، the one who is and cannot not be. The one who is and cannot not be. ساری توحید اس جملے کے اندر ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا یہ؟ ٹھیک. تو اب جب یہ حکمت ہے کہ جو جامعیت رکھتی ہے، اس سے جب آپ لوگوں کو سمجھانے آئیں گے، تو یعنی جب آپ لوگوں سے خطاب کریں گے، تو وہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حکمت کے ابواب بنائیں، چیپٹرز بنائیں، ان ابواب کو مدون کریں، یعنی ایک پورا کمپائل کریں، اس کا سیکوینس بنائیں کہ پہلے تمہیں اس دروازے سے انٹر ہونا ہے، یا یہ سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں اس دروازے میں داخل ہونا ہے، وہاں سے دوسری بات سمجھنی ہے، ایسے تمہیں گریجولی اوپر. تو یہ سارا کا سارا کام کون کر رہا ہے؟ یہ حکیم کر رہا ہے. تو اس نے جب اپنے حکمت کے معارف کو لوگوں کے سامنے رکھا، خطاب کے مرحلے میں لایا، تو اس کے لیے کیا بات ضروری اور لازمی ہو گئی؟ کہ وہ ان تمام حکمت کے پہلوؤں میں ایک فصل، ایک جدائی کریٹ کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. تو یہ کوالٹی، یعنی کوئی انسان ہے جو خالی حکیم ہے، صحیح ہے، سمجھتا ہے بہت اعلیٰ مرحلے پر، سمجھا نہیں سکتا. سمجھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فصل خطاب والی صلاحیت ضروری ہے کہ خطاب کرے، خطاب بلیغ ہو، خطاب فصیح ہو، اور خطاب کو الگ الگ جدا جدا کر کے ابواب اور چیپٹرز کی شکل میں مدون کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ وہ جو اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ اس تمام معنی کو ایک ساتھ اخذ کر سکے، وہ درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی ان سے گزرتا رہے اور بلند ہو کر کسی لیول پر اس حقیقت کو پا لے. ٹھیک، یہ ہے فصل خطاب. اور یہ ایکسپشنل کوالٹی جو ہے نا، یہ خدا نے کس کو دی ہے؟ اپنے انبیاء اور اپنی حجتوں کو دی ہے.
یہ بہت ایکسیپشنل کوالٹی ہے کہ آپ جو گہرا اور دقیق معنی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. یعنی آپ اگر اسی چیز کو دیکھیں نا، تو یہی سے ہی آپ کو معصوم اور غیر معصوم کا اتنا بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے آپ کے لیے، کہ آپ دیکھیں کہ وہی معنی جو ہیں توحیدی معنی، وہ سقراط نے سمجھانے کی کوشش کی، افلاطون نے سمجھانے کی کوشش کی، اور دیگر جو ہیں جن کے کتابیں، جس میں سے ایک کا میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھا کہ the one who is and cannot not be پارمینیڈیز. تو وہ اس قسم کے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ملا صدرہ نے سمجھانے کی کوشش کی، ابن عربی نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی کو اس طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جس طریقے سے انبیاء نے سمجھائی ہے توحید. اور انبیاء کے بیانات جو ہیں جس طریقے سے انسانوں پر اثر انداز ہوئے ہیں اور ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، فلاسفہ اور حکماء اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایکسیپشنل کوالٹی ہے جس کو پتہ ہو، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فہم کتاب کے ساتھ فصل خطاب عطا ہوا ہے. کہ فہم کتاب یعنی کتاب کے حقائق، کتاب کے اندر موجود جو محکمات ہیں، اور فصل خطاب کہ ان کو کس طریقے سے جدا جدا کر کے ابواب کی شکل میں بیان کرنا ہے تاکہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اور بلند ہو سکیں اور آگے بڑھ سکیں. یہ تین چیزیں ہم نے اور ان کو عطا کی. وہ یہ اچھا، یہ بتا دیں، یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، یہ پوائنٹس؟ جی سر، اسی جی حد سر. تک. مجھے بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ان باتوں پر، یعنی کہ یہ تمام کے تمام معاملات وہ نہیں ہیں کہ جو سرسری طور سے سمجھ میں آئیں گے. اس کو آپ کو لے کے بیٹھنا پڑے گا، اس میں آپ کو غور کرنا پڑے گا، کئی دفعہ سننا ہوگا، نوٹس بنانے ہوں گے. جی سر، یہ ضروری تب ہے. تب جا کے جو ہے نا آپ کہیں پہنچ پائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب یہاں پر جو ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت یا حکومت کو شروع کرنے سے قبل کا واقعہ ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ کہ کیا آئی تیرے پاس خبر. نبا کہتے ہیں خبر بزرگ کو، یا امپورٹنٹ، یا ایک عظیم جو خبر ہوتی ہے. نبا کس کی؟ خصم، جھگڑے کی. خصم یعنی جھگڑے کی خبر تمہارے پاس آئی. وہ جھگڑا کیا تھا؟ اذ تصور المحراب جب کچھ لوگوں نے ان کے محراب کا مطلب ہے ظاہراً تو محراب کا مطلب ہے مقام حرب، یعنی جنگ کرنے کی جگہ. اور ویسے محراب کہتے ہیں کہ یعنی وہ مقام جہاں پر انسان عبادت خدا انجام دیتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے. اور اس کو محراب اس لیے کہا گیا کہ یعنی اس حالت نماز میں انسان اپنے نفس کے ساتھ، نفس امارہ کے ساتھ حالت حرب میں یا جنگ میں ہوتا ہے. تو اس لیے خاص اس جگہ کو کہ جو مخصوص کر دی جاتی ہے نماز کے لیے اور عبادت کے لیے، اس کو محراب کہا جاتا ہے. تو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب محراب میں تھے تو کچھ لوگ جو تھے نا، یعنی انہیں ایسا لگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہاں سے یہ دیوار پھلانگ کر یہ کسی طریقے سے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اذ دخلوا علی داؤد اور جب وہ داؤد تک پہنچے، یعنی محراب کو انہوں نے عبور کیا، اس کو کراس کیا، اس کی دیوار کو، اور داؤد تک پہنچے. ففزع منہم انہیں فزع یعنی وہ اچانک وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، اور اچانک کچھ لوگوں کو دیکھ کر وہ یعنی انہیں ایک گھبراہٹ ہوئی. فزع یعنی گھبراہٹ والے عالم میں آ گئے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ آ گئے اچانک اس خلوت میں. قالوا لا تخف انہوں نے کہا آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خصمان ہم جو ہیں دو ہیں حالت خصم میں، یعنی ان اے ڈسپیوٹ. ہم دو لوگ ہیں جو ایک ڈسپیوٹ کی حالت میں ہیں.
بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ میں اس پر زیادتی کر رہا ہوں دوسرے پر، یا دوسرا مجھ پر زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان لفظوں کو اس میں رکھیے گا انڈر آبزرویشن، کہ ہم لوگ جھگڑے کی حالت میں ہیں، ڈسپیوٹ میں ہیں، اور کس وجہ سے ڈسپیوٹ میں ہیں؟ کہ ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، نہ کہ میں اس پر یا وہ میرے اوپر. فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پس آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، حکم کر دیں، بالحق، حق کے ساتھ، حق کی بنا پر. وَلَا تُشْتِتْ، اب یہاں پر بھی شت کا جو ورڈ ہے تشتت، جس سے نکل رہا ہے، مشتق ہے، ڈیرائیوڈ ہے. شت کہتے ہیں دور، فار اوے، جو چیز دور. ٹھیک ہے، ولا تشتت یعنی آپ حق سے انحراف نہ کریں، حق سے دور نہ نکل جائیں. اور جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ حق سے دور کس بنا پر نکل جاتا ہے؟ جب وہ فیکٹس کو، ایویڈنس کو اور عدالت کو کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کرتا ہے، تو وہ شت والی حالت میں آ جاتا ہے، یعنی حق سے دور نکل جاتا ہے کہیں. ٹھیک ہے، اور اس پر اس کے جذبات غالب آ جائیں، یا اس کی کوئی تفکرات اس کو گھیر لیں، یعنی کوئی ایک فکر اس پر غلبہ پیدا کر لے. تو ولا تشتت، آپ نے حق سے دور نہیں ہٹنا ہے، حق سے الگ نہیں ہونا ہے. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہماری ہدایت کریں اس رستے کی طرف جو بالکل واضح، صراط کہتے ہیں ہائی وے کو، فری وے کو، شاہراہ کو، یعنی اس رستے کی طرف ہماری ہدایت کریں کہ جو مثل شاہراہ اوپن ہو، کنجسٹڈ نہ ہو، کہ ہم آسانی سے اس پہ رستہ طے کریں، اور سوا ہو یعنی بیلنسڈ ہو، ایک طرف جھکی ہوئی نہ ہو. اب یہ خود بڑے بہترین جملے ہیں، کہ یعنی کہ جو عادل ہے، جو حاکم ہے، اسے کس طریقے سے قضاوت کرنی ہے، اسے کس طریقے سے حکم صادر کرنا ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرنے ہیں. بالحق، کوئی چیز آپ کو حق سے دور نہ کر سکے، نہ ہٹا سکے. لا تشتت، اور لوگوں کو صرف فیصلہ کر کے فارغ نہیں کر دینا ہے، بلکہ ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ آگے کے مراحل میں اپنی زندگی گزار سکیں. ایک گویا کہ وہ ایک ایسی شاہراہ پر چل رہے ہیں کہ جو وائڈ ہے، ایزیلی کمیوٹیبل ہے، اور بیلنسڈ ہے، افراط و تفرید سے پاک ہے. صحیح ہے، تو یہاں پر جو بھی حاکم ہے اور جج ہے، اس کی پوری گویا کہ اس کی رسپانسبلٹیز پوری آؤٹ لائن کر دی گئی ہیں کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، ایسے آپ کریں. اور اس میں سے کوئی دوسرے پر بغاوت، یعنی اس پر سرکشی کر رہا ہے اس کے مقابلے میں. اب وہی شخص سر جو ہے، جی سر یہ کوالٹیز جو بتائی جا رہی ہیں کہ وہ دو افراد جو سامنے آئے تھے وہ بتا رہے ہیں جن کے ہوں درمیان خود آپس میں جی جو ہے وہ جی جی اختلاف جی ہے. جی 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بنیادوں پر آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. ہم یہ والا فیصلہ آپ سے لے کے جانا چاہتے ہیں اس بیسس پر، یہ نہیں کہ کچھ بھی صحیح، فیصلہ کر دیں. لیکن ان دو کے بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہی حاکم کی خصوصیات ہونی چاہیے، مطلب تو وہی تو ہے نا، وہ جو بتا رہے ہیں کہ یہی تو ہے جو حاکم عادل میں اور ایک جسٹ رولر کے اندر اس بنیاد پر اسے فیصلہ کرنا ہے. یعنی قرآن ہم کو یہ بھی سکھا رہا ہے اس مثال کے ذریعے سے. صحیح. ٹھیک، اب اس نے اپنا کیس ڈیفائن کرنا شروع کیا. ان ہاذا اخی، یہ جو ہے یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لہو تسع و تسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے لیے، اس کے پاس جو ہے 99 بھیڑیں ہیں، اور میرے پاس جو ہے نا وہ فقط ایک ہے. ٹھیک ہے، 99. اور اس میں کچھ واقعہ بیک گراؤنڈ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ
ان کا جو وراثت میں ان کو 100 بھیڑیں ملی تھیں، باپ فوت ہو گیا تھا تو 99 ایک بھائی کے پاس ہے۔ چلیں بہرحال اس کے پاس 99 ہے اور میرے پاس ایک ہے۔ فقال اکفلنیہا، اور پھر بھی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے وہ سونپ دو یا مجھے اس کی کفالت دے دو، ٹھیک ہے، یعنی وہ میرے حوالے کرو۔ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور اس بارے میں وہ مجھ پر باعزت بھی ہونا چاہتا ہے، یعنی مجھ پر ایک روب کے ساتھ خطاب میں مجھ سے بات کرتا ہے، یعنی اس پہ دباؤ بھی ڈال رہا ہے، مجھے کنسیڈریشن بھی نہیں دے رہا، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بھی آپ مجھے دیں، ٹھیک ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تو حضرت داؤد نے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ کیس بہت کلیئر ہے اپیرنٹلی۔ قال لقد ظلمك، کہ بے شک تجھ پر ظلم ہوا، اس نے تجھ پر ظلم کیا، بسؤال نعجتك الى نعاجه، یعنی کہ اپنی بھیڑوں پر تیری بھیڑ کا سوال کر کے بے شک اس نے تیرے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جتنے بھی خلطاء یعنی جو لوگ بھی آپس میں شیئر کرتے ہیں، پارٹنرز ہوتے ہیں، ایسوسیٹس ہوتے ہیں، یعنی جن کے معاملات مخلوط ہوتے ہیں، ان کی اکثریت میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کرتا ہے، یعنی سرکشی کرتا ہے، عدالت سے کام نہیں لیتے، دوسرے کا حق مارنے کے لیے۔ اور یہاں پر صرف حق مارنے والی بات نہیں ہو رہی، یعنی بغا کا مطلب ہے جیسے پیچھے اس نے بتایا کہ صرف حق نہیں کھانا چاہ رہا بلکہ دباؤ بھی ڈال رہا ہے، پریشرائز بھی کر رہا ہے، یہ بغی والی حالت ہے، یہ بغاوت والی حالت ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو پارٹنرشپس میں ہوتے ہیں، ایسوسیشنز میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر، یعنی جس کا جہاں پر ہاتھ لگا یا جس کو جہاں پر موقع ملا تو وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس سے یعنی اس حرکت سے مستثنیٰ کون ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ دوسرے پر دباؤ ڈال سکیں، اس کا حق لے سکیں، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے اور عدالت اور انصاف کی حدود پر باقی رہتے ہیں۔ صرف وہ لوگ ہیں کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، جو ایمان بھی لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لاتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ انسانیت میں زیادہ نہیں ہیں، ایسے لوگ انسانیت میں بہت کم ہیں، یعنی ان کا ایمان، اب دیکھیں یہاں پر وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کا ایمان اس درجے پر ہو کہ موقع ملنے کے باوجود دوسرے پر زیادتی نہ کریں، ایسے ایمان اور عمل صالح والے لوگ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ مطلب یہاں پہ نکل رہا ہے، ایسے اس معیار کے مومنین اور عمل صالح انجام دینے والے بہت کم ہیں، ورنہ کثرت اپنے آپ کو مومن بھی کہتی ہے، مسلم بھی کہتی ہے، ظاہراً نیک عمل بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں ان کو موقع ملتا ہے دوسرے کا حق کھاتے ہیں اور اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وَظَنَّ داؤد، اور پھر داؤد نے گمان کیا یا ان کو خیال آیا یا انہوں نے ریئلائز کیا، انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو فتنے میں ڈالا ہے، یعنی آزمائش میں ڈالا ہے۔ فاستغفر ربہ، تو پس اس نے فوراً اپنے رب کی مغفرت چاہی، وخر راکعا، اور جس حالت میں بھی تھے وہاں سے گر گئے راکع ہو کر اور اناب اور خدا کی طرف متوجہ ہوئے، ٹھیک ہے، یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فغفرنا لہ ذالک، اور بس ہم نے ان کی مغفرت کر دی اس معاملے میں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں قربت بھی ہے
اور ایک بہترین انجام بھی ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داؤد بے شک ہم تجھ کو خلیفہ قرار دیتے ہیں زمین میں۔ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا بتائیں، 4 5 لوگ، کیا یہ واقع ہے؟ جی اس کا مورل کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کو کیوں بیان کیا؟ شاید سر یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ جو بھی آ، آ، خلیفہ خدا ہے یا حجت خدا ہے، ہوں ہوں وہ اس کا جو ہے وہ کس طرح کا انصاف ہونا چاہیے یا ہے، ہوں لیکن ہوں اس سے ہمارے لیے کیا چیز نکل رہی ہے؟ ہوں ایک تو وہ یہ تو ہے کہ اوپر بھئی میں تو ظلم نکل نہیں ہی کرنا۔ آئی، وہ جو آیت 22 میں ہے، 3 جی جملے، وہ تو یہ ہے کہ وہ بھئی تو ہے، آپ کو بالکل ظلم نہیں ہمیں کرنا گائیڈ۔ کسی جی چیز، وہ جی ظلم نہیں کرنا، جی لیکن سر انہوں نے دونوں کی بات نہیں سنی نا، پہلے کی بات سن کر اور دونوں فیصلہ کی دے بات دی۔ وہی انصاف کے اوپر سوال آتا ہے۔ اور بھائی یہ ضرور تھوڑی ہے بھائی کا ہی ہو سکتا ہے 100 بھائی، ایک بھائی کی سارا کچھ ہو، مطلب ورثہ نہ ہو، کچھ بھی نہیں سنا نا انہوں نے۔ لیکن یہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اچھا، یہ کوئی نہیں غلطی نہیں کی انہوں نے۔ غلطی تو سر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی جلد بازی آپ کہہ سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تو ابھی سن رہا ہوں آپ لوگوں کی باتیں۔ اور کچھ بیان سر اس فرمائیے۔ میں ایک سوال تھا میرا ہوں یہاں پہ کہ دیوار خان کے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خان کے آنا ایک بڑا انٹر ہونے کی ورڈ تھا، ایک یہ ہوں چیز داؤد سے۔ دیکھیں ظاہراً تو لگتا ہے ایمرجنسی سچویشن، کہ ایک یعنی یہ میں ظاہری طور سے بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ جب کچھ لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی ایک انہونے طریقے سے جو ہے، جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، وہ ایک دم اچانک سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اپنا کیس لے کے، تو یعنی کہ یہ ایک بہت ہی ایمرجنٹ کیس ہے کہ جس کے لیے ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ کہیں ہم جا کے آرام سے بیٹھیں یا عدالت میں جائیں یا فلاں ہو، اس کا دین اینڈ دیر ہمیں ابھی اور اسی وقت فیصلہ چاہیے۔ اور خوف سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ حضرت داؤد کا خوف خوف کس سے وجہ مراد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں مستقبل کے حوالے سے اندیش مند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت خوف۔ یعنی جیسے آپ کے سامنے کوئی بھی ایک ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے، آگ آ گئی، تو آگ آنے کے بعد آپ کو کیا حالت ہوتی ہے کہ آگ میرے گھر کو جلا دے گی یا میرے اسباب کو جلا دے گی، خدا نخواستہ، تو آپ کیا ہوتے ہیں، فوراً آپ ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے آگ کو دیکھا یا کسی بھی نقصان دہ چیز کو دیکھا تو آپ اپنی نارمل حالت میں باقی نہیں رہے، آپ کو فوراً یعنی کہ نیکسٹ انسٹنٹس کے لیے یا اگلے وقت کے لیے آپ کو ایک اپریہنشن آپ پر آ گیا، ایک وہ چیز آ گئی کہ یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو حالت آپ پر آئی ہے یہ حالت خوف ہے، اور جس نے آپ کو ایک ایکشن لینے پر مجبور کیا کہ یا تو آپ اپنی چیزیں بچائیں یا آپ یا آگ کو بجھائیں۔ جی یہ حالت خوف، کہ جب انہیں بالکل اگر کوئی آدمی، ایک شخص عبادت میں منہمک ہے اور ایک دم سے 2 آدمی اس کے سامنے آ جائیں تو وہ ایک گھبراہٹ اس کو طاری ہوگی نا،
کہ یہ یہاں کیوں آئے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ. تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے ان کو مطلب ایٹ ایز کر دیا کہ آپ اس بارے میں کچھ نہ سوچیں، ہم آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا ایک ایمرجنسی کیس ہے وہ ہم آپ سے سالو کرانا چاہتے ہیں. سر اس سلسلے میں جب ہم حضرت موسیٰ کے خوف کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ خوف زدہ ہوئے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا خوف اس وجہ سے تھا کہ لوگ ان کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں، ہر چیز ان کی مستقبل کی بات کو طرف جا غلط. رہی ہے نا. خوف یعنی وہ اندیشہ جس کا ایرو پوائنٹ کرتا ہے ٹورڈز فیوچر. تو وہ بہت ساری قسموں کا ہو سکتا ہے. جی اس واقعے کا مطلب بتائیں نا آپ لوگ، اور کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس میں مطلب ایک تو اب جو اصول سامنے قرآن میں نظر آتا ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ جب بھی انبیاء کے حوالے سے حضرت ابراہیم یا ان کے خوف کی بات کی جاتی ہے تو نہیں، وہ خوف خوف پہ ہم بات نہیں متوجہ کر رہے فی الحال، ہم اس واقعے پہ بات نہیں. کر رہے میں ہیں. ہاں اس واقعے میں کیونکہ فضا کا ذکر ہے تو وہ والی چیز، اور پھر جس طریقے سے وہ فیس کر رہے ہیں اس چیز کو دونوں افراد جتنا کیئرفلی اور جتنا انصاف کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لے رہے اور کس نے کیا کیا، اور ایک نے ایک پہ ظلم کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اس پہ ظلم کیا یا اس نے اس پہ کیا. اور یہ والی چیز کے سامنے آنا کنسیڈرنگ کہ وہ والی بات ہے کہ حضرت داؤد ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے وہ جالوت کو انہوں نے مارا، اور وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہے کہ مطلب ایک عام آدمی جو ڈر جائے کسی کو دیکھ کے. تو وہ ایک اور نبی کے لیے یہ ہوتا بھی نہیں. اور وہ تو وہ جب نارملی اس میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے کہ جب فرشتے سامنے ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے، یا حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں، کیونکہ فرشتوں کے بعد یہ ہے کہ ان کے نظر آنے کے بعد مہلت نہیں ہوتی، جو اصول قرآن میں بار بار بیان کیا جاتا ہے. تو اس لیے انبیاء اپنے حوالے سے تو نہیں لیکن اپنے اقوام کے حوالے سے اس پہ وہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ واقعہ. اچھا دوسری بات یہ ایک جو دو واقعات حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے واقعے سے سمجھ میں آتا. دوسری بات یہ کہ جتنا جیسے انہوں نے فریز کیا ہے وہ کسی عام آدمی کی فریزنگ نہیں ہے جو اپنے میراث پہ لڑ رہا ہو، جتنی بیلنس طریقے سے. اور اس سے تو اور پھر حضرت داؤد کا وہی کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے ایک فوراً فیصلہ دیا اس کے اوپر، جو کہ فیصلہ بھی اپنے مطلب سامنے نظر رکھیں تو صحیح ہے، لیکن پھر انہوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ یہی ان کا امتحان تھا، جو مطلب جنہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا. یعنی کہ وہی فہر نے بھی اشارہ کیا کہ دوسرے کا ویو نہ سننا شاید یہاں پہ ایسے ہو، حالانکہ وہ غلط ایٹ دا فیس آف اٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے تقاضے پورے کرنا اور وہی جلد بازی جس کو کہا گیا شاید یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو انہوں نے وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ واپسی پہ ان کو، اسی لیے ان کی ابواب کی صفت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف کرتے جی صحیح، ٹھیک، شکریہ. اور کوئی ایک اوپینین مل جائے. سر یہ تقریباً بات صحیح ہے. ایک تو اس میں دو باتیں جو سلمان بھائی نے کہی وہ یہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے جلد بازی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے یعنی جو ہمارے لیے ایک نظر آتا ہے کہ اس میں آپ نے اس کو پوری طرح تسلی سے سن کے سارے پہلوؤں پہ جائزہ لے کے اور پھر کوئی فیصلہ دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے فیصلے پہ پھر جو ہے وہ اگر آپ کو پتہ لگے تو کہ اس میں غلطی کا امکان ہے تو خدا کی طرف منقلب رہنا ہے، یعنی کہ اس میں غلطی کا امکان ہے اس کو تسلیم کرنا ہے اور اس پہ جو ہے وہ مطلب جیسے اڑ جاتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا، اور خدا سے ہر وقت جو ہے نا اس پہ متوجہ رہنا ہے کہ خدا میں صحیح فیصلے کی جو ہے نا ہمت عطا کرتا رہے.
اس طرح کی کوئی بات سمجھ آتی ہے عام آدمی کے لیے اچھا، تو؟ اس میں جو ہے نا کہ مجھے غور کرنے سے جو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں جلد بازی والا فیصلہ، یہ جلد بازی والا فیصلے والی بات غلط ہے، اور ہم ایک اعلیٰ معیار کے انسان سے اس قسم کی چیزوں کی توقع نہیں رکھتے ہیں کہ وہ مطلب اتنی عامیانہ سی غلطیاں کرے گا. کہ یعنی جلد بازی کا مطلب کیا ہوا کہ اس بھائی نے، یعنی میں اس کو تھوڑا سا اپنی زبان میں کہوں کہ ایک بھائی نے آ کے اپنی درد بھری داستان سنائی، حضرت داؤد جذباتی ہو گیا اور فوراً اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. ہم یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں جی. بظاہر سے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی کہ اس میں انہوں نے پوری طرح غور ہم نہیں کیا. ہم یہی بات ہاں کہنا چاہ رہے ہیں نا جی جی ہاں بالکل ایسے جی ہی، سر بالکل کہ ایسے وہ ہی. ایک آیا، اس نے اپنی درد بھری دکھ بھری کہانی سنائی حضرت داؤد جذباتی ہو کے اس کے حق میں فوراً کہ ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو اور یہ زیادتی کر رہا ہے. تو مینیپولیشن ٹیکنیکس کا استعمال. تو ہاں، تو آپ ایک بات پہ غور کیجئے کہ اگر دو آدمی سامنے کھڑے ہیں اور ایک شخص اس کیس کو بیان کرتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میرا بھائی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے اس قسم کا، اور دوسرا اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں بول رہا اور خاموش ہے، تو کیس کلوزڈ ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ جلد بازی ہے فیصلہ سنانے والی؟ جی سر. اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم؟ جی جی سر. یہ پوائنٹ پک کر رہے ہیں؟ جی جی یہ سر. جو بھائی ہے یہ اس کی غیبت میں تھوڑی بتا رہا ہے، اس کے منہ پہ بتا رہا ہے. ان ہاذا اخی، یہ جو سامنے کھڑا ہوا بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ میرا بھائی ہے. اور جب اس نے اپنی بات بتا دی اور دوسرے نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ خاموش کھڑا رہا، تو اس سے کیا مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے؟ ٹھیک جی بالکل صحیح. جی سر. ٹھیک. تو جی حضرت سر. داؤد نے غلطی کہاں کی پھر؟ لیکن لیکن یہاں پر خدا جو ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نمائندے ہونے کی حیثیت سے تمہیں اتنا باریک بین اور دقیق ہونا ہے کہ ایک چیز اگر اتنی کلیئر ہو تب بھی اس کو مطلب روز روشن کی طرح بیان کرو. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں کلو کہاں پر ہے؟ یعنی کلو کہاں پر ہے کہ وہ چیز کے جس کے وجہ سے یعنی کہ حضرت داؤد کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، وہ کلو کہاں پر ہے کہ اس بیان کرنے والے بندے نے جو ہے نا کبھی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے. اس نے تاثر پورا یہی دیا ہے. آپ اس بات پہ غور کر رہے ہیں؟ ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں جس میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کر رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ پر بغاوت کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جب اس نے کہا کہ انا ہاذا اخی اور یہ جو کہہ رہا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے یا چھین رہا ہے. ہاں، یہ کر رہا ہے کہ مجھے دو، اور اس بارے میں مجھ سے میری آواز پر آواز بڑھا کر یا دباؤ ڈال کر مجھ سے بات کر رہا ہے. تو یہ کلو یہاں پہ مل رہا ہے کہ یہاں یعنی یہاں سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اگرچہ کہ کیس 100% کلیئرٹی کے ساتھ ہے، لیکن اسٹل ایک باریک سا نقطہ ہے جسے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں بول رہا کھل کر کہ میرا بھائی مجھ پر زیادتی کر رہا ہے. بے شک ایسے. تو جو خدا کی طرف سے مسند قضاوت پر بیٹھتا ہے اسے اتنا باریک بین ہونا چاہیے. تو یہ تربیتی مرحلہ ہے. اور وہی جیسا میں نے آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ انہیں ہم جو انبیاء کی غلطیاں بیان کرتے ہیں نا، ہر غلطی پر خدا نے انہیں ریوارڈ دیا ہے. جی بے یہ شک. بہت یہ بہت مزیدار بات ہے. نہیں، اصل میں سر ہم غلطی وہ ہم اپنی لیگ میں سمجھتے ہیں نا، وہ ہاں، ڈفرینٹ یعنی لیگ جو ہے. بھی میں صرف تو وہ بتا رہا ہوں کہ کم از کم اس بات کو ہی ذہن پہ رکھیں، کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں تو وہ غلطی کی جو حقیقت ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی.
کہ جب انہوں نے حضرت داؤد رکوع میں جھک گئے، خدا کی طرف انہوں نے انابہ کیا، مغفرت طلب کی، تو خدا کی طرف سے سب سے پہلے ان کو کس چیز کی ایشورنس ملی؟ ان کی آخرت اور انجام کے برتر ہونے کی. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب خدا فرما رہا ہے کہ فغفرنا، اچھا مغفرت بھی بہت عجیب ورڈ ہے، جو ہم نے بار بار اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ معافی مانگنا ایک بالکل الگ چیز ہے اور مغفرت طلب کرنا ایک بالکل الگ معاملہ ہے. انسان مغفرت اس وقت بھی مانگ سکتا ہے جب اپنے آپ کو بے پناہ یعنی بغیر پناہ کے محسوس کرے. ٹھیک ہے، اس نقطے کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا. مغفرت غلطی یا گناہ پہ نہیں مانگی جاتی ہمیشہ. مغفرت اور خاص طور سے اولیاء خدا کی جو طلب مغفرت ہے نا، اس کا سینس اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں کسی بھی وجہ سے پناہ الہی کہیں نہ مجھ سے ہٹ جائے. یہ خوف جب ان کو آتا ہے وہ فوراً استغفار کرتے ہیں. یہ استغفار کس بنا پر ہوتا ہے؟ کہ جو خدا کی باہیں ہیں، خدا کی آغوش ہے، کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے کہ جو چیز بھی ہوئی. اور یہ جتنے بھی زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی ایک اور بھی نوٹسبل بات ہے کہ نبی کی اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی حضرت یونس کا واقعہ لے لیں یا حضرت داؤد کا واقعہ لے لیں یا اور بھی اگر اکا دکا اور کوئی ایسے ہیں، یہ سب لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے. پرابلمس جو ہوتی ہیں، جیسے رسول خدا بھی فرماتے ہیں نا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. میرے قلب پہ گرد سی آ جاتی ہے کہ جس کے لیے 70. تو یہ قلب پہ گرد کس کی وجہ سے آتی ہے؟ کہ رسول کی اپنی وجہ سے آتی ہے. جن لوگوں کے درمیان وہ اپنا دن گزارتے ہیں، جن کی ہدایت کے لیے ان کی گند ہے، کہ جو ایک گرد کے طریقے سے جس کا اثر آپ کے قلب پہ آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں لیغان علی قلبی، کہ میں 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو استغفار ہمارے جیسا نہیں ہے ہر جگہ کہ ہم کہیں گے جی میں گناہ گار ہو گیا، میں نے برے کام کر لیے اور میری مغفرت. کیونکہ غفارہ کا معنی ہوتا ہے اپنے باہوں میں لے لینا، چھپا لینا، اپنی گود میں چھپا لینا. تو جب بھی یعنی جہاں بھی ذرہ برابر بھی انبیاء یا اولیاء خدا کو یہ شائبہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ چیز مجھ سے نہ، جیسے بچے کو فیل ہوتا ہے کہ کہیں ماں کی گود نہ مجھ سے الگ ہو جائے، تو وہ فوراً ایک فریاد بلند کرتا ہے کہ مجھے اپنے پاس چھپا لیں. یہ وہ چیز ہے. اور خدا کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے کہ یس، ہم نے چھپا لیا تم کو، ہم اپنے آپ سے الگ نہیں کر رہے. ٹھیک، فغفرنا لہ ذالک. اور اس کے بعد ان کو سب سے پہلے کس بات کی ایشورنس دی؟ ان کی آخرت کی ایشورنس دی. اور آخرت میں نمبر 1 انسان کو کیا درکار ہے؟ زلفا، قربت. آخرت میں انسان کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ تقرب الہی ہے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ. اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں قربت ہے اور بہترین انجام ہے. اور پھر اس کے بعد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی اب جب ہم تم کو اس مسند خلافت پر بٹھا رہے ہیں اور جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم قرار دے رہے ہیں، تو یہ وہی الہی حکومت ہے. یہ وہ الہی حکومت ہے کہ جس کا ایک نمونہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت بن رہی ہے. تو اس میں یعنی اس جگہ تک آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ان کی ایک پہلے تربیت کر رہا ہے، وہ کس اعتبار سے کر رہا ہے کہ تمہیں اتنا دقیق ہونا ہے، اتنا باریک بین ہونا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان کے درمیان حکم کرو، تو اتنی دقت کے ساتھ کہ جو دنیا کی کسی بھی عدالت میں غلط نہیں قرار دیا جا سکتا، زیادتی نہیں قرار دی جا سکتی. لیکن خدا کہہ رہا ہے اس حد تک متوجہ رہو کہ جب تمہارے سامنے تمام چیزیں کھل بھی جائیں، واضح بھی ہو جائیں، ظاہری دلائل اور ایویڈنس بھی پرووائڈ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ایک چھوٹا سا کلو تھا
کہ یہ بات کیوں نہیں کر رہا کہ میرا بھائی مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے. اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات کیوں نہیں کر رہا وہ؟ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہم بات کہتے ہیں نا کہ جلد بازی کی اور اس کو موقع نہیں دیا، یہ درست نہیں ہے. یہ والا پہلو درست نہیں ہے. جو پرابلم ہے کہ وہ جو ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے اس بیان میں کہ جس کی وجہ سے خود اس کے اپنے بیان کے اندر یہ ایک نقص موجود ہے کہ تم کیوں نہیں بول رہے کہ یہ مجھ پر بغاوت کر رہا ہے. اگر اتنی ہی زیادتی والی بات ہے کہ 99 کے بعد وہ ایک بھی مانگ رہا ہے اور دباؤ بھی ڈال رہا ہے، تو تم کیوں نہیں بول رہے کہ یہ مجھ پر زیادتی یا ظلم کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ سر ایک چیز اس میں، لیکن جو جی اس سر. میں ہے کہ جیسے میں لکھا ہے کہ ولا تتبع الہوا، یعنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہاں تو جی حضرت داؤد نے جی. اپنے خواہش سے تو فیصلہ، ایسا لگ رہا ہے ایسے کہ خواہش سے فیصلہ دیا ہو. نہیں، یہ ایک بات جو ہے، اور پھر وہی مطلب ہے کہ ہوا ہم اپنے طور پہ نہ لیں. صحیح ہے، یعنی ہم اپنے طور پہ نہ لیں. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو معمولی سے معمولی ترین بھی ہو سکتی ہے کہ جو بندہ، یعنی جہاں پر اس کا ایک باعث آ جائے. جیسے یہاں پر مثال کے طور پر ہم لوگ اتنی سب باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک تاثر مل رہا ہے کہ ایک باعث ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی مظلومیت کا حال سنا رہا ہے، اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کی بات کر رہا ہے، تو ایک باعث ہر ایک کا جنریٹ ہو جائے گا اس طرف. ٹھیک ہے، تو یعنی اس مثال کو بنیاد بنا کر ایک نصیحت بھی تو ہو سکتی ہے. یعنی یہ جیسے مثال کے طور پر رسول خدا کو بہت ساری جو وہ ہیں کہ تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، یا جیسے مثال کے طور پر سورہ فتح کے شروع میں ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَأَخَّرَ، کہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں. تو کیا مطلب ہے؟ کیا گناہ ہے رسول اللہ کے جس کی خدا مغفرت کر رہے ہیں؟ یا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ استقامت اختیار کرو کہ جیسا تم کو امر کیا گیا ہے. کیا رسول صاحب استقامت نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یعنی کہ جو خدا کی طرف سے جو نصیحت کی جاتی ہے، جو ایڈوائس کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایڈوائس ہر کرنے. یعنی جیسے آپ اپنی، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اپنی کلاس روم میں جب بات کرتے ہیں کہ دل لگا کے پڑھو یا اچھے سے پڑھو، تو یہ والی بات جو ہے نا، یہ آپ فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ کو بھی بول رہے ہوتے ہیں اور فرسٹ آنے والے کو بھی بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ بلکہ جو فرسٹ یا ٹاپ آنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس پر ایز اے ٹیچر آپ زیادہ سختی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم نالائق ہو. ٹھیک ہے، اور اگر جو ڈی گریڈ لانے والا ہے نا وہ ڈی سے سی پر آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے یا نہیں؟ جی سر، صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. جو میں بات بات سے، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کیا کس بات کی طرف متوجہ کرایا تھا؟ اس کی طرف متوجہ کرایا تھا کہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بات کس انسان کی ہو رہی ہے. یہ پہلے دیکھیے، یعنی آپ کا جو سرنامہ ہے، آپ کا کیپشن ہے. اب آپ حضرت داؤد کے بارے میں جو بھی پڑھیں گے وہ انڈر دس کیپشن پڑھیں گے. یہ والی بات، یہ اصول سمجھ میں آ رہا ہے؟ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ. ہاں، کہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا کہ پھر وہ اس کو تو بھول گئے اور وہ اب ساری کے ساری باتوں کو، لفظوں کو اسی طریقے سے معنی دینے لگے جیسا اپنے اور ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. تو اس ساری گڑبڑ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم جب مطلب چیزوں کو، وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں ان ساری باتوں کو کہ جو اولیاء خدا کے حوالے سے لفظ تو وہی ہے نا، لفظ تو وہی ہے جو میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں. یعنی جیسے میں نے آپ کو اس کی دعائے کمیل کی بھی اگزامپل دی تھی کہ میں بھی کہہ رہا ہوں ظلم تو نفسی، امام علی بھی کہہ رہے ہیں ظلم تو نفسی.
تو دونوں برابر کھڑے ہوئے ہیں کیا؟ یہ صحیح ہے، بالکل سمجھ آ گئی. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ پھر یہاں سے اگلی دفعہ اس کو اور لے کر چلیں گے. لیکن حضرت داؤد کو اس کے بعد پھر یعنی ان کو اس بات کی بھی اوتھینٹسٹی یا سرٹیفیکیشن مل گئی کہ ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں قربت ہے، آخرت میں حسن انجام ہے، اور زمین میں جو ان کو ذمہ داری دی گئی وہ یہ کہ خلیفتاً فی الارض. اور کیونکہ انا جعلنا کا ہے تو یہ بالکل وہی حضرت آدم والی آیت کے وزن پر ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفتاً، کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں. تو یعنی یہ حضرت داؤد یہ خلیفۃ اللہ، ٹھیک ہے، خلیفہ خدا ہیں. اور جب خلیفہ خدا ہیں تو پھر انہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے، یہاں سے بھی آپ ہوا کے ایک معنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لا تتبع الہوا کے خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت سے معمولی سے معمولی ترین درجے پر بھی خواہش بشری داخل نہیں ہونا چاہیے. بہت سخت ہے یا نہیں ذمہ داری؟ بتائیں. جی بالکل سر. بہرحال انسان کوئی بھی ہو، بشر تو ہے نا، لیکن اپنے بشری رجحانات کو کس حد تک سبجوگیٹ کرنا ہے کہ صرف اور صرف رضائے خداوندی. اور رضائے خداوندی کے اندر کتنی باریکیاں ہوتی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں اس میں، کہ رضائے خداوندی تک پہنچنا اور اس کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کس قدر دقت ہے اس میں. تو اس سب کو ہٹا کر یعنی اپنے جو بھی تمہارے رجحان ہے، جو بھی اچھا لگے برا لگے، پسند آئے ناپسند ہو، سب ختم کر کے فقط اور فقط رضائے خداوندی کے مطابق فیصلے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے اپوائنٹڈ خلیفہ ہو زمین میں. صحیح؟ تو اب یہاں سے ہم کیا سمجھیں کہ جو بھی خلیفہ خدا ہوگا زمین میں وہ میری مرضی کے مطابق باتیں کرے گا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ نہیں کریں گے. یعنی جس کو خدا خلیفہ بنا رہا ہے اس کو اتنا زیادہ پابند کر رہا ہے، اتنا زیادہ پابند کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ مطلب یعنی ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے بارے میں ادھر ادھر کی بیکار باتیں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ یعنی اس کے بوجھ کا جو بار نبوت ہے نا، بار نبوت اور رسالت 1% بھی ہم جیسے لوگوں پہ پڑے تو ہم کرش ہو جائیں، ہم نظر بھی نہیں آئیں. یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے. اس سے ہی آپ اندازہ کر رہے ہیں، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بھاری ذمہ داری ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیں پھر انشاءاللہ اگلے تک. جی سر، بہت چلیں فی امان اللہ. بہت شکریہ سر. خدا خدا حافظ. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر.